کل سندھ کے شہر نوشہر افروز کے علاقے مہراب پور میں ایک سانحہ ہوا ہے، بہت بڑا واقعہ ہوا ہے۔ مہراب پور میں سندھ کے ممتاز صحافی عزیز میمن کو کل قتل کر دیا گیا۔ 56 سالہ عزیز میمن کاوش ٹیلی ویژن کے لیے کام کرتے تھے اور وہ اس کے نامور رپورٹر تھے۔ 15 فروری کی دوپہر قریبی گاؤں میں ایک کوریج کے لیے گئے تھے اور ان کی لاش مہراب پور میں نہر سے برآمد ہوئی۔ ان کی لاش میں جو برآمدگی ہوئی اس میں دیکھا گیا کہ ان کے کیمرے اور ان کے ایکوپمنٹ کی تار کو ان کے گلے کے گرد باندھ کے ان کا گلا گھوٹا گیا تھا۔ صحافی عزیز میمن نے پچھلے سال مارچ میں اس وقت بہت شہرت اختیار کی تھی جب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری ٹرین مارچ کر رہے تھے۔ اس وقت انہوں نے خبر بریک کی تھی جس میں انہوں نے تفصیل سے دکھایا تھا کہ 200 روپے کی اجرت پر ان کے استقبال کے لیے ٹرین اسٹیشن پر لائی گئی۔ دیہاتی خواتین کی یہ خبر انہوں نے بریک کی تھی اور صحافی عزیز میمن کی اس خبر نے ان کو نہ صرف شہرت بہت دی تھی بلکہ یہ تصویر، یہ ویڈیوز، یہ سوشل میڈیا پر زبردست طریقے سے وائرل ہو گئی تھی۔ کوئی نہ چندر کن کے 2,000 بنے پر اوٹس جو صرف اساں کے 200 روپے ملانے انہی کرے جو اساں کے ٹاؤن چیئرمین حالانی طرف 200 روپے ملانے اسی پانچ احتجاج ریکارڈ کری تو کہ جی گھنا پیسہ ملانے تو کہ 200 ملائیں چند تو کہ 2,000 ملانے مرن جالا کر پائیں 200 ملائیں کر پر کے کچھ کو نہ لیو اما تو کہ گھنا پیسہ ملانے 200 ملانے بس یہ سمورن کے بابا ملائیں 2,000 تائیں نہ ملانے نہ سا کے کچھ کو نہ ملو ہے 3,000 300 نسا بس بس یہ چند کہ وہ تھیری بھی نہیں ہے کھنڈو جی نہ کوئی کو نہ ملو ہے ہاں کچھ کو نہ ملو ہے 200 اسا کے ملائیں کے کچھ کو نہ ملے سے کچھ کو رن جال بیٹھی دعا کیا تھی قریب کے کچھ کو نہ ملو 2,000 گھنا ملا تو 200 تو کتنا جی ہاں حلان جی اللہ مشاق جی تائیں کہ نہ 200 روپیہ انور جو انہیں نہ دے وہ تائیں چھا دے وڈو اسا وڈو ہے جو بھی جتی میں بچ رہا ہے غریب آئیں نہ منو نہ ٹھنو ٹھے۔ اس خبر نے سوشل میڈیا پہ آگ لگا دی اور اس کے بعد صحافی عزیز میمن نے کہا کہ اس خدشے کا بھرپور اظہار کیا کہ اس خبر کے بعد پیپلز پارٹی کے MNA اور پولیس کی جانب سے انہیں دھمکیاں مل رہی ہیں۔ علاقے کے جو بااثر لوگ جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے وہ ان کو دھمکا رہے ہیں۔ اس کا اظہار انہوں نے بار بار کیا اور پھر ایک بار انہوں نے تنگ آ کے اور سخت پریشانی میں ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا جس میں انہوں نے واضح طور پر بتایا تھا کہ ان کی جان کو کس سے خطرہ ہے۔ اسٹوری میں نے یہ دی تھی کہ یہ بلاول بھٹو جب آیا تھا میراپور ٹرین مارچ کے سلسلے میں 27 مارچ کو میراپور ریلوے اسٹیشن میں اس وقت علاقے کے ایک MNA ابرار علی شاہ اور علاقے کے ایک ٹاؤن کمیٹی حالانی ان لوگوں کو ایک مٹھو جوگی گوٹھ ہے وہاں پہ گئے تھے۔ جو مزدور عورتیں تھے اور مرد تھے ان کو بول کر آئے تھے کہ یہ ہم آپ کو 2,000 روپے دیں گے، مگر جب وہ کیمپ پہ پہنچے تو صرف ان کو 2,000 کی جگہ 200 روپے دیے۔ یہ انہوں نے احتجاج کیا۔ اس کے بعد یہ میں نے اسٹوری کوریج کی۔ اس کے بعد میرے خلاف SSP نوشہر افروز اور مقامی جیالوں میرے جینا حرام کر دیا ہے، میرے بچوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اس لیے میں پناہ کے لیے اسلام آباد پہنچاؤں تو میرا کوئی ازالہ کیا جائے۔ ہم بلاول بھٹو کو بھی اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم صحافیوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ ہم جو بھی دیکھتے ہیں ہم نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے۔ جن لوگوں نے ہمیں اسٹوری کی تھی اس نے بتایا تھا وہ عوام کے سامنے ہم لائے تھے۔ اس کے باوجود یہ پورا معاملہ سوشل میڈیا پر بھرپور انداز سے ریفلیکٹ ہو رہا تھا مگر حکومت کے کان پر کوئی جو نہیں رہیں اور اس پوری صورتحال میں عزیز میمن کے قتل ہو گیا ہے اور اس کے بعد یہ پوری کیفیت ہے جو کل یہ بہت ہی سنسنی خیز ریکوری ہوئی ان کی باڈی کی اور اس معاملے نے آج پارلیمنٹ میں بھی ایک ارتعاش پیدا کر دیا ہے۔ آج وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے اپنی ایک ٹویٹ میں چیف جسٹس پاکستان سے اپیل کی کہ وہ صحافی عزیز میمن کے قتل کا نوٹس لیں۔ آج اسمبلی میں بھی ان کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری کے ٹرین مارچ کی عزیز میمن کے قتل سے کڑیاں جڑی ہیں۔ اسمبلی میں اس افسوسناک واقعے پر حکومت اور اپوزیشن اراکین میں بھرپور اس سلسلے میں تو میں ہوتی رہی مگر صحافیوں نے آج اسمبلی کی کوریج سے واک آؤٹ کیا، شدید احتجاج کر رہے تھے صحافی اس واقعے پہ۔ آج ایک اور وفاقی وزیر شری مزاری نے بتایا کہ صحافی سندھ حکومت پر اعتماد نہیں کر رہے اور وہ اسپیکر کی ہدایت پر JIT بنوانا چاہتے ہیں۔ اس کی جو سٹیٹمنٹ تھی جرنلسٹ کی قتل ہونے سے پہلے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک JIT بنوائے اور 2 ہفتے میں اسپیکر صاحب JIT سے رپورٹ مانگ کے
اور پارلیمنٹ میں پیش کریں. میں سمجھتی ہوں یہ بہت ریزنیبل ریکویسٹ ہے. اس کے اوپر یا تو ایوان کی کمیٹی بنا دیں جو اس سارے معاملے کو دیکھے، کیونکہ دیکھیں وہ ایکیوز کر رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کو کہ وہ ان کا ڈائنگ سٹیٹمنٹ ہے، عمومی حالات تو نہیں ہے یہ. تو یا کوئی وفاقی ایجنسی اس کو انویسٹیگیٹ کرے یا آپ ایوان کا جو ہے وہ جوائنٹ کمیٹی بنائے جو آپ کی پاور ہے اور اس کے مطابق یا گورنمنٹ کو آرڈر کرے کہ اس کی تحقیقات کرے. میں اس پہ رولنگ میرا یہ کہ میں لا منسٹری اور سی اوپینین لے کے اس کی روشنی میں اس کے اوپر کمیٹی بناؤں گا. اس معاملے نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کی جو جرنلسٹ باڈی ہیں انہوں نے اس کو نشانہ بنایا. لیکن یہ جو آج اس اسمبلی میں صورتحال پیدا ہوئی، پیپلز پارٹی کے رہنما جناب راجہ پرویز اشرف نے اس کی مخالفت کی اور ان کا کہنا تھا کہ کوئی جی آئی ٹی بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس معاملے میں. پیپلز پارٹی کا موقف آج اسمبلی میں راجہ پرویز اشرف صاحب نے پیش کیا. اس کو اگر انہوں نے تحفظ دینا تھا تو وہاں کے ایس پی نے دینا تھا، وہاں کے ایس ایچ او نے دینا تھا، وہاں کے جو آئی جی پولیس ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے. از ڈائریکٹلی ریسپانسبل فار دس. اس کے لیے آپ کہتے ہیں سندھ گورنمنٹ کے اوپر ایک جے آئی ٹی بنا کر تماشا بنایا جائے. میں سمجھتا ہوں یہ صوبائی خود مختاری کے خلاف بات ہوگی، اور جو پہلے آئی جی نہ بدل کر میں سمجھتا ہوں صوبائی خود مختاری کو تہس نہس کرنے کی سازش کی گئی ہے، اس پر یہ ایک اور میں سمجھتا ہوں بہت بڑا قدم ہوگا. جیسے میں نے عرض کیا کہ مقامی، ملکی اور غیر ملکی جو انٹرنیشنل جرنلسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ اس کی بدترین اس واقعے کی مذمت کر رہی ہیں. فیڈریشن آف انٹرنیشنل جرنلسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان پچھلے سال صحافیوں کے لیے پورے ایشیا پیسیفک میں دوسرے نمبر پر خطرناک ترین ملک رہا، جس میں 5 صحافیوں کو قتل کیا گیا. عزیز میمن کا قتل پورے ایشیا پیسیفک میں کسی بھی صحافی کا اس سال کا پہلا قتل ہے. پاکستان کے لیے، ہماری حکومت کے لیے اور ان اداروں کے لیے جن کا کام عوام کو تحفظ پہنچانا ہے، عزیز میمن کا قتل سب کے لیے قابل شرم ہونا چاہیے. دیکھتے یہ ہے کہ اب اس پوری صورتحال کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور عزیز میمن کے قاتل بے نقاب ہوتے ہیں یا نہیں. اس پوری صورتحال پر ہم تفصیل سے پاکستان پیپلز پارٹی کا، حکومت سندھ کا موقف حاصل کریں گے اور حکومت سندھ کی ترجمانی کرتے ہیں ان کے سینئر صوبائی وزیر جناب ناصر حسین شاہ، صوبائی وزیر اطلاعات بھی ہیں. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت ہی سیریس معاملہ ہے، اندھوناک سانحہ ہے. اس پر اگر پہلے یہ تمام چیزیں عام معلومات میں تھیں، یہ تمام ویڈیو سوشل میڈیا میں تھی، آپ کی حکومت نے اس کا سدباب کیوں نہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے کل کا، اور اس کی شدید مذمت بھی کرتے ہیں. اور میں آپ کے توسط سے سب کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ، پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، اس میں بالکل ہر لحاظ سے قانونی طور پر جو بھی چیزیں ہیں اس پہ انکوائری بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہوگا، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. عبرت ناک سزائیں دی جائیں گی تاکہ کسی اور کو پھر اس طرح کی جرت نہ ہو. بلکہ جس طرح قومی اسمبلی کی آپ نے بات کی یا دیگر لوگ جس طرح بات کر رہے ہیں، وہ میں اس کی جو ہے کہتا ہوں کہ وہ بھی غلط بات ہے. ایک جو انویسٹیگیشن ہے اس کا رخ موڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں تو اس لیے بھی ہم لوگ تیار ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. جے آئی ٹی بنائی جس طرح بات ہوئی، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، بلکہ جوڈیشل کمیشن بنے تو زیادہ بہتر ہے. سب چیزیں سامنے آ جائیں گی. خان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ وتیرہ ہی نہیں ہے کہ کبھی اس طرح کی بات کرے اور اس طرح کے ریئیکشن آئے. ہم آزادی صحافت پر یقین رکھتے ہیں، صحافیوں کی حفاظت پر یقین رکھتے ہیں، اور کبھی اس طرح کی بات نہیں ہوئی. بہت ساری خبروں سے، بہت ساری چیزوں سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے. اللہ ان کی مغفرت کرے جن کا قتل ہوا ہے. ہمیں ان کی رپورٹنگ سے ہو سکتا ہے کہ یہ ہو کہ انہوں نے اس پہ تحفظات ہوں، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کی جو جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، قومی اسمبلی میں بات ہوئی، دیگر جگہوں پہ بات ہوئی کہ اس میں پیپلز پارٹی ہے کسی کا ہاتھ ہو سکتا ہے. کوئی بھی ہو، یہ جب جوڈیشل کمیشن ہو، جے آئی ٹی ہو، جب اس کی سامنے آ جائے گی سب کے سامنے، کوئی بھی اس میں ملوث ہوگا اس کو بالکل سخت سزا دی جائے گی بغیر کسی اس کو جس وقت ڈیل کرنا چاہیے تھا، جس وقت ان صاحب کو انگیج کرنا چاہیے تھا، خاص طور پہ جب ان کی پہلی رپورٹ آئی، وہ ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے اشتعال کا باعث بنی ہوگی. اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ مجھ کو دھمکیاں دینی ہے، نام لیے انہوں نے لوگوں کے،
تو اس وقت تو ان کو انگیج کرنا چاہیے تھا نا. یہ تو آپ کی حکومت کے لوگوں کی اور آپ کی پارٹی کی جانب سے ان کو انگیج کر کے اور اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہیے تھا نا. دیکھیں اس کے بعد ان سے ضرور رابطہ ہوا ہوگا, مجھے اس بات کا علم نہیں ہے, لیکن آج بھی سعید غنی وہاں پہ ان کی تعزیت پہ گئے ہیں, وہاں پہ ہمارے ڈویژنل پریزیڈنٹ ہیں ضیاء لنجار صاحب, وہ وہاں پہ گئے ہیں, دیگر ہمارے پارٹی کے لوگ ہیں. پھر میری ایس ایس پی سے بھی بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ یہ ظاہر ہے سینئر صحافی تھے اور بڑے سرگرم تھے اور کئی جگہوں پہ ان سے ملاقات ہوتی تھی. انہوں نے کہا حالیہ کچھ عرصے سے کوئی 4-5 دفعہ وہ جو ایس ایس پی فاروق ہیں نوشہر و فیروز کے, ان سے وہ ملے, ان سے کبھی انہوں نے اس طرح کی بات نہیں کی کہ انہیں کوئی تحفظ چاہیے یا انہیں کسی قسم کے خطرات ہیں. یہ پہلے ابتدائی دنوں کی یہ جو وائرل جو بتا رہے ہیں آپ, اس وقت انہوں نے ضرور اس طرح کا آیا ہوگا, لیکن اس کے باوجود میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں, بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس کی ہونی ہی اب جوڈیشل کمیشن اس پہ بننا چاہیے تاکہ یہ جو ذہن میں ابہام ہے, یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ صاف ہو جائیں. بالکل ہم اپنے پورے تجربے کی بنیاد پہ, میرا بہت طویل تجربہ ہے پیپلز پارٹی ڈیل کرنے میں, بالکل آپ کی بات صحیح ہے. پیپلز پارٹی کا یہ مجھے نہیں پتا کہ اس قسم کا طریقہ کار ہو کہ کسی صحافی کے ساتھ اس حد تک وہ کیا جائے, یہ ایمانداری کی بات ہے, ایسا ہوا نہیں ہے. لیکن بہرحال اس کی جڑ تک پہنچنا تو بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کا پس منظر جو ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. سر ہمارا فرض ہے, یہ سندھ گورنمنٹ کا یہ ہماری ڈیوٹی ہے, ہمارا فرض ہے کہ اس کے جو قاتل ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اور اصل تہ تک پہنچا جائے, جو لوگ بھی اس میں ملوث ہوں یا جو بھی سلسلہ ہو. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس پر چیئرمین بلاول صاحب نے بھی ہدایات دی ہیں, چیف منسٹر صاحب کو, انہوں نے سب کو کہا ہے, انتظامیہ کو, اور اس پر مکمل طور پر تحقیق, انکوائری, کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. صرف عرض یہ کروں کہ کیونکہ یہ اس پر کوشچن آ گئے ہیں, اس کو ایسا کر دیا گیا کہ اب اس پر جوڈیشل کمیشن ضرور بننا چاہیے, JIT بننا چاہیے, جو بھی بنے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں, مکمل طور پر سپورٹ کی جائے گی تاکہ کوئی بھی جو چیز ہے وہ ڈھکی چھپی نہ رہے اور سب چیزیں سامنے آ جائیں. اور شاہ صاحب اس کے لیے پہلے تو پھر JIT وغیرہ بنتی رہے گی, آپ کیس کو انویسٹیگیٹ کریں نا, پولیس, اور آپ کے پاس بہت اختیارات ہیں, آپ کے پاس ادارے ہیں, آپ اس کی تحقیقات کریں. ہو سکتا ہے اتنا کمپلیکیٹڈ نہ ہو, اور اگر اس کیس کو سالو کر کے آپ سامنے رکھ دیں گے تو پیپلز پارٹی کا بہرحال امیج آزادی صحافت کے حوالے سے اتنا خراب نہیں ہے. پھر میں دوبارہ یہ بات کہوں گا. جی بہت شکریہ خان صاحب, اور ظاہر ہے یہ رہا ہے شروع سے ہی پارٹی کا, اور اسی وجہ سے آپ بھی کہہ رہے ہیں, اور بالکل اس پہ سر ہو رہی ہے انکوائری. ابتدائی طور پر جو شکی لوگ تھے جن پر شک تھا ان کو اریسٹ بھی کیا گیا ہے. تھوڑا ایشو یہ ہوا تھا کہ جو مرڈر ہوا ہے وہ خیرپور ڈسٹرکٹ کی حد میں ہوا ہے, اور جو ان کی باڈی ملی ہے عزیز صاحب کی وہ نوشہر و فیروز میں مہراب پور کے قریب ملی ہے. تو اب ان کے جو بھائی ہیں حفیظ میمن صاحب اور ان کے دیگر جو عزیز و رشتہ دار ہیں ان سے بات ہوئی ہے, وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا کیس جو ہے وہ نوشہر و فیروز میں داخل ہو, مہراب پور کی حد میں. تو وہ ابھی ان سے میرے خیال میں ہو گیا ہے کسی حد تک, اور وہ FIR بھی درج ہو گئی ہوگی یا ہو رہی ہوگی, اور اس پر مکمل طور پر انکوائری بھی ہوگی. اور بلکہ ہم نے ان سے یہ بھی کہا ہے, آج سعید غنی یا ضیاء صاحب جب گئے تھے یا دیگر ہمارے دوست ان کے پاس, تو جس افسر سے وہ اس کی انکوائری کرنا چاہیں, پوری سندھ میں بہت اچھے افسر ہیں, اس کو یہ انکوائری دے دی جائے گی تاکہ ساری حقائق جو ہیں سامنے آ سکیں. ابھی تک انیشل کوئی اس میں آپ کے پاس کلو نہیں آیا ہے فی الحال؟ جی بالکل, ابھی کوئی حتمی بات ہم نہیں کہہ سکتے جب تک کوئی وہ صحیح بات سامنے آئے, اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے یہ خون ناحق ہے اور یہ بالکل نہیں چھپے گا, اور اس کے جو قاتل ہیں وہ جلد پکڑے بھی جائیں گے, سامنے بھی آئیں گے, اور انشاءاللہ انہیں عبرتناک سزا ملے گی. اور اس واقعے کے پس منظر میں جو اوور آل ریویو کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم لوگ شہروں میں ہیں, انٹیریر میں, جو کہ حکومت کی مخالفت کرتے ہوں صحافی یا جو حکومت کی چیزوں کو اپنے چینلز پہ یا اخبارات پہ لاتے ہوں, ایک مجموعی طور پہ وہ ہراساں فیل کرتے ہیں. شاہ صاحب اس پہ کتنی بھی وہ چیز ہو, تو اس پورے ماحول کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے نا. سر خان صاحب میرے مطابق
تو کوئی بھی اس طرح کی چیز نہیں. ہراساں پیپلز پارٹی سے کوئی نہیں ہے. جتنی رپورٹنگ، جتنی تنقید، جتنی باتیں پیپلز پارٹی کے لیے آتی ہیں اور جو بہت زیادہ مبالغہ آرائی پر بھی مبنی ہوتی ہیں، الزامات بھی ہوتے ہیں، اس کے باوجود کبھی پیپلز پارٹی کی طرف سے ری ایکشن نہیں آتا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کی جان لے لی جائے اس بات پہ کہ انہوں نے کوئی رپورٹ کی؟ مے بی ہمارے لحاظ سے وہ غلط رپورٹ تھی، جیسا بھی تھا رپورٹنگ جو تھی، لیکن یہ تو کبھی نہیں ہوا. اس سے اور بہت زیادہ، یہ تو اتنی نہیں آپ کے علم میں ہے کہ پیپلز پارٹی کو کس طرح کرٹیسائز کیا جاتا ہے، کس طرح ان پر الزامات لگائے جاتے ہیں، اور اس سے بھی بہت زیادہ بڑھ کر، لیکن کبھی ری ایکشن نہیں آیا ہماری طرف سے. ہمیں تو کبھی اس طرح کا ہمارا ہے ہی نہیں طریقہ کار پیپلز پارٹی کا یا ہمارے قائدین کا کہ وہ اس طرح کی کوئی بات کریں یا کسی کو ہماری پارٹی میں سے ہمت ہو کہ وہ اس طرح کا کوئی ری ایکشن. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب ناصر حسین شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے.